السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ قرآن کی اعظم آیت فی القرآن ہے۔ قرآن کی سب سے لمبی آیت نہیں، سب سے عظیم، سب سے زبردست آیت ہے آیت الکرسی، اور اس کو اعظم آیتن اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں صرف اللہ ہے۔ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور شے ہے ہی نہیں، اور اس میں اللہ کا نام کوئی 19 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت میں 19 دفعہ اللہ کا نام ریپیٹ ہوا ہے۔ تو سب سے لمبی اطول آیا قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ آپس کے لین دین اور آپس کے جو معاملات ہیں اس کو لگاتا لکھو۔ نہ لکھنے کی وجہ سے کتنے بگاڑ آئے۔ لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے لکھتے دکھاتے نہیں، پھر ویسے ان کے مال ڈوب جاتے ہیں۔ اور ہمارے فیصل آباد کی سوتر منڈی میں روز کوئی پارٹی بیٹھی ہوتی ہے کہ لکھت پڑھت کوئی نہیں، صرف پرچیاں چلتی ہیں، تو اس پر پھر کسی کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا میرے پاس ہے کوئی نہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو وہ اس کو اللہ نے اتنے اہتمام سے بیان کیا کہ اتنی لمبی کوئی آیت نہیں پورے قرآن کہ معاملات جو لین دین، تجارت، قرضہ، آپس کے جو یہ اکانومی کے معاملات ہیں، ان کو اللہ کہتا ہے لکھو، تاکہ اگر کوئی انکاری ہو تو اس کو پیش کرو، بھائی تیرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اخوف آیتن فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے برابر اچھا کرو گے تو صلہ پاؤ گے، ایک رائی کے برابر برائی کرو گے تو صلہ پاؤ گے۔ یہ قرآن کی سب سے خوفناک ڈرانے والی آیت، اور اس کے بالمقابل ارجع آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کہ اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو میں ساری معاف کر دوں گا۔ توبہ شرط ہے کہ ساری معاف کر دوں گا۔ اور اللہ اپنی رحمت کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ یوں بیان فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو میں ساری معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور یہ قرآن کی سب سے امید والی آیت ہے، اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت، اور قرآن کی سب سے زیادہ اعتدال والی آیت۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کرو، رشتہ داروں کو خاص طور پہ ترجیح دو، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو دو، اللہ نے تمہیں دیا تو ان کو دو، اور احسان کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ برائی سے بچو، بے حیائی سے بچو، گناہوں سے بچو، اور بغاوت سے بچو، ان سے اللہ روکتا ہے۔ پھر دوزخ والوں کے لیے سب سے زیادہ سخت آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاب، کہ یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ تمہیں جنت میں سب کچھ دیں گے، سب کچھ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جب تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ اپنی چاہت کا تمہیں عطا کرے گا، ولدینا مزید۔ تو آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی، اس میں 9 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ 9 جملے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ درمیان
یہ درمیان کا جملہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، آگے بھی پیچھے بھی، کائنات کے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ 4 جملے اس سے پہلے ہیں، 4 اس کے بعد ہیں۔ ان کو اللہ نے جس خوبصورتی سے آپس میں جوڑا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے صرف اس کا ترجمہ کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ذات ہے جس جیسا کوئی نہیں، جس جیسا کوئی نہیں۔ وہ یہ ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں سب کچھ اس کا ہے۔ چوتھا، یہ ابھی اللہ کے دلیلیں دے رہا ہے کہ میں ایک اکیلا اللہ کیوں ہوں، کہ میں ہمیشہ زندہ ہوں، ہمیشہ قائم۔ کوئی اور ہے؟ مجھے نہ نیند آتی نہ اونگ آتی، کوئی اور ہے؟ زمین آسمان میں میری چلتی ہے، کوئی اور ہے؟ سورج کو ہم نکالتے ہیں، یا چاند کو ہم گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی میں طاقت ہے کہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ دیتا ہے، باقی انسان جاہل رہتا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اس کو زمین آسمان کا نظام چلانا تھکاتا نہیں۔ وہو العلی العظیم، وہ بلندیوں والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے۔ یہ 9 دلیلیں اللہ نے دی ہیں کہ میں ایک اکیلا اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس میں اللہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہو ضمیر اللہ کی طرف جاتے، اللہ کی طرف اشارہ کرتے، وہ تو یہ 2 ہو گیا۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، یہ 4 دفعہ۔ حی کے اندر ضمیر ہے، وہ 5 دفعہ۔ القیوم کے اندر ضمیر ہے، وہ 6 دفعہ ہو گیا۔ لا تاخذہ، یا ہو ضمیر ہے اللہ کی طرف، یہ 6 ہو گیا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو میں سب کچھ اس کا، یہ 7 ہو گیا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، یا ہو پھر 8، الا باذنہ، یہ ہی 9۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ 10، الا بما شاء، شاء کے اندر ضمیر ہے 11۔ وسع کرسیہ، پھر یہ 12، السماوات والارض۔ ولا یعودہ، یہ پھر ضمیر ہے 13۔ حفظہما، حفظ کے اندر ضمیر ہے یہ 13۔ وہو العلی، وہو یہ ہو گیا 14، اور العلیش 15، العظیم 16، اور ان کے اندر ایک بیچ میں سے چھوٹ گیا، حفظ کے اندر ضمیر ہے، حفظ کے اندر ضمیر ہے۔ 17 دفعہ اللہ کا نام اس میں گھومتا ہے، 17 دفعہ۔ پھر اس آیت میں جو رات کو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، تو اس کے اور جنت میں صرف موت کا ہوتا ہے فاصلہ، کہ ادھر وہ مرتا ہے، ادھر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ اور رات کو جب آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطان قریب نہیں آتا۔ تو اب اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، اس کا، اور وہو العلی العظیم، یہ آخری جملہ ہے۔ ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے، وہ حی قیوم بھی ہے، علی عظیم بھی ہے، بلند و بالا تر، عظمت والا، کیونکہ وہ حی قیوم ہے۔ وہ حی قیوم ہے کیونکہ وہ بلند و بالا تر اور عظمت والا ہے۔
یہ پہلا جملہ اور آخری جملہ آپس میں جڑتے ہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس سے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. یہ جملہ اور ولا یعودہ حفظہما، اسے زمین آسمان کی حفاظت کرنا تھکاتا نہیں. یعود ہوتا ہے واد، ایک آدمی زیادہ بوجھ اٹھا لے نا زیادہ تو اس کے منہ سے آواز نکلتی، وہ کر کے چلتا ہے. آپ لوگ تو بوجھ اٹھاتے رہتے ہو ٹریننگ میں، تو جب وہ بوجھ اٹھاتے ہیں تو ہائے ہائے نکلتی ہے. اس کو عربی میں واد کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی تو وہ آواز بھی نہیں نکلتی کہ تھک گیا ہوں، ہائے ہائے تھک گیا ہوں. تو یہ جملہ ولا یعودہ حفظہما لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آپس میں ان کا بہت خوبصورت جوڑ ہے. ادھر بھی اس کی شہنشاہی، قوت اور طاقت کا بیان ہے کہ نیند ہی نہیں آتی ہوں گی. جنت میں بھی اللہ ایسا کر دے گا اپنے بندوں کو، نیند نہیں آئے گی، اونگ بھی نہیں آئے گی، آنکھ بھی بند نہیں ہوگی. آدمی آنکھ بند کرتا ہے تھک کے، تو اس میں تھکاوٹ ہے ہی نہیں جنت میں. تو لہٰذا اور اللہ تعالیٰ ہر پل میں ایسی چیزیں سامنے، اللہ کے پاس تو کمی نہیں کسی چیز، جتنی جنت بنائی ہے اس سے خربوں گنا اور بنا سکتا ہے. تو زندگی نہ ختم ہوگی اور اللہ کی طرف سے مزے کرانے کی بھی نہ ختم ہوگی، کوئی ختم کوئی نہیں، دونوں طرف. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، یہ تیسرا جملہ ہے. اور ادھر ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کا گھیرا کیا ہوا ہے. تو یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں. کون ہے اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر بول سکے؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر علم حاصل کر سکے؟ تو پہلا 9ویں کے ساتھ جڑتا ہے، دوسرا جملہ 8ویں کے ساتھ جڑتا ہے، تیسرا جملہ 7ویں کے ساتھ جڑتا ہے، اور چوتھا جملہ 6 کے ساتھ جڑتا ہے. تو 6 7 8 9 اور 1 2 3 4، ان دونوں میں جوڑ کس نے بٹھایا؟ کیونکہ جب میں بول رہا ہوں نا تو بولتے ہوئے تو اس کی تمیز نہیں کی جا سکتی. لکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں تو میں سوچوں اس جملے کو اس سے کیسے جوڑوں. تو لکھنے میں ایسی کئی کتابوں میں تحریریں ہیں، لیکن اللہ کے نبی بول رہے ہیں اور اس بول میں یہ ایسا جوڑ پیدا ہو رہا ہے کہ پہلا اور 9واں جملہ جوڑ رہے ہیں، دوسرا اور 8واں جوڑ رہے ہیں، تیسرا اور 7واں جوڑ رہے ہیں، چوتھا اور 6 جوڑ رہے ہیں. تو یہ کون کر رہا ہے؟ تو اس کا بیچ والا جملہ جو نا 4 ادھر 4 ادھر، یہ بیچ میں جو جملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ اس رب نے کیا ہے جس کا علم اولین پر آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے. تو اس کے لیے اوپر والے کو نیچے سے جوڑنا، نیچے والے کو اوپر سے جوڑنا، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ آیت الکرسی ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن. قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی. پورے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی. اس میں 17 دفعہ اللہ کا نام آتا ہے ضمائر کے ساتھ، وہ صرف اللہ ہے. اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، لا تلوار ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. شمع گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. سب سے بڑی جہالت ہے ہم نے اللہ کو فقہی طور پہ پہچانا ہے، قلبی طور پہ نہیں پہچانا. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب
वलैत शराबी मिन विदादिक साफिया वशुरबी मिन माहिल महीन सराकु फैदा सह मिनकल वुद्दु फलकुल्लु हय्यना वकुल्लु लज़ी फौक़ तुराब तुराब। अभी तो तुम्हें अल्लाह कहना भी नहीं आया, खुदा कहते हैं। जिस लफ्ज की जमा हो जाए वो कभी अल्लाह के मुनासिब है? मैं ये नहीं कहता हूँ नाजायज है, उलमा इस्तेमाल करते। खुदाओं की पूजा अल्लाह की जमा करके दिखा। मौलाना साहब बताओ अल्लाह की जमा है? कोई नई सरफ लिखो, नई नहव लिखो। खुदा तो इंसान का बनाया हुआ लफ्ज है, एक ईरानी का बनाया हुआ लफ्ज है, एक फारसी का, चाहे वो अफगानिस्तान से, ईरान से, उज़्बेकिस्तान से हो, जहां जहां फारसी बोली जाती है। खुदा जिसे किसी ने ना बनाया। लेकिन जब तुम अल्लाह कहते हो, अभी मैंने जो 99 नाम गिनाए उन सारे नामों अल्लाह के जात में शामिल है। जब तुम कहते हो या अल्लाह, तो तुम अल्लाह को उसके 99 नामों के साथ पुकारो, अल्लाह की आदत डालो। अल्लाह। ये मुझे सबक किसने दिया? 1985 में कराची में मैं था और वहां एक मुकीम थे मक्की मस्जिद, तो मेरा बयान था। बयान के बाद बूढ़े वो आए मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरा नाम है बरकत बिन महमूद। 1985 की बता रहा हूं। बेटा मेरा नाम है बरकत बिन महमूद, आपसे आपको नसीहत करता हूं, खुदा ना कहा करो, अल्लाह कहा करो। वो ऐसी लगी मेरे दिल पर, क्योंकि थोड़ा सा अरबी का ज़ौक़ अल्लाह ने मुझे दिया है। क्या कह देगी, ना उन्होंने बुखारी पढ़ी है, ना उन्होंने कुरान पढ़ा है। एक मुकीम थे, तबलीगी मुकीम, बेटा अल्लाह कहा कर। उसके बाद से कभी खता से खुदा निकल जाए तो ठीक है, वरना अल्लाह। सारे कहो अल्लाह, फिर कहो, फिर कहो अल्लाह की कसम, अर्श तक नूर फैल गया है। यहाँ पता नहीं कितने अरबों खरबों फरिश्ते हैं, तो तुम सब को दुआएं भी दे रहे हैं, तुम खुश भी हो गए। पहला इल्म है अल्लाह, दूसरा इल्म है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे अपने नबी को पहचानो कौन है। हाय पहली कसम कुरान की, सूरह निसा, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। क्या कह रहा है? मुझे आपके रब की कसम। कोई और है? रब मोहम्मद और कसम उठाने वाला रब कोई और है? तो अंदाज क्या है? मुझे आपके रब की कसम। ये इंतहाई मोहब्बत है, उसके लिए उर्दू फारसी सब गूंगी हैं। फला व रब्बिक, ओ क्या प्यार है, क्या एक मोहब्बत है। ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, तेरे फैसलों पे राजी नहीं होंगे, मेरे लिए इनका ईमान कोई माना नहीं रखता। वो लाहौर था जहां भाग गए थे, वो मुल्तान था, मैं अपने जिले का नाम लेता हूं, जहां भाग गए थे, जहां छुप गए थे। सामने आ बदमाश, आज तेरा सारा अमल तेरे सामने आएगा। आज फैसला होगा यजीद और हुसैन का। यहाँ हुसैन जैसे नेज़ों पे चढ़ गए, आलो रसूल अहलुल बैत जैसे, जिनके खून का एक कतरा सातों जमीन आसमान से ज्यादा कीमती हो, वो पानी की तरह बह गया और शिमर हुर्राता रहा, और इब्ने ज़ियाद के झंडे गड़ गए और यजीद का तख्त बिछ गया। क्या मेरा रब सोया हुआ है, या मेरा रब गाफिल है, या मेरा रब कमजोर है, या मेरे रब को पता नहीं क्या हो रहा है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला ताखुदुहु सनतुन वला नौम लहु मा फिस समावात व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावात वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। आयतुल कुर्सी रोजाना तर्जुमा पढ़ा करो, तुम्हें पता चले कि अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है। अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की हैबत, अल्लाह का जलाल, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की शहनशाही, अल्लाह के खजाने, अल्लाह की पकड़, अल्लाह की बख्शिश, अल्लाह की आता, अल्लाह का अजाब, अल्लाह का सवाब, अल्लाह की पूरी कायनात पर बिला शिरकत गैरे शहनशाही। अल्लाह के वास्ते बच्चों बच्चियों कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो।
یہ کیسی قوم ہے جن کے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہے اور پھر وہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. کوئی مر گیا تو ختم چا پڑھو، کوئی فال کڈنی تو قرآن چا کڈو، کسی کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ دو. کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا اس لیے اترا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا رب کلام پہاڑوں پر اتارتا. زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب زمین آسمان پہ قرآن کو اتارتا. یہ میرا نبی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا، اتار بھی لیا، پہنچا بھی دیا، بتا بھی دیا. الا هل بلغت حجۃ الوداع، الا هل بلغت، الا هل بلغت. پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا. کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا، کفر اسلام الگ کر کے دکھا دیا، ظلم انصاف الگ کر کے دکھا دیا، حرام حلال کو نکھیڑ کے بتا دیا، سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیا، شراب اور شربت کو الگ کر کے دکھا دیا، سود اور تجارت کو الگ کر کے دکھا دیا، بدکاری زنا اور نکاح کو الگ کر کے دکھا دیا، تجارت اور فراڈ کو الگ کر کے دکھا دیا، ظلم اور انصاف کو الگ کر کے دکھا دیا. اب جو ہلاک ہوگا وہ اندھا ہو کے ہلاک نہیں ہوگا، وہ دیکھ کے ہلاک ہوگا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. جو کامیاب ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا، جو ہلاک ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا. کوئی نہیں کہہ سکتا وہ جو میں تو پتہ کوئی نہ ہے، وہ جو میں تو خبر کوئی نہیں لگی. ہاں یہ عذر نہیں چل سکتا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. آیا تمہیں بتانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے. جو غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی، وہ آیا تھا تمہیں بتانے. وہ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ میرے نبی آئے تھے تمہیں بتانے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. میرا محبوب آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے. ہاں آیا تھا، ہاں تیرے رب نے بھیجا تھا. قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اٹھ جا میرے محبوب، سنا میرے بندوں کو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے. تیاری کر کے آؤ، تیاری کر کے آؤ. ایسے ہی نہ منہ اٹھا کے آ جانا. یہاں کا پیپر نہیں دے سکتے ہو منہ اٹھا کے. چلو اتنے تک نقل بھی چل جاتی ہے، وہاں نقل کہاں چلے گی. آج کھرا کھوٹا وامتاز اليوم ایھا المجرمون. اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. آج فیصلے کا دن ہے. آج فیصلہ لا ظلم اليوم. آج ظلم نہیں ہوگا، آج ظلم نہیں ہوگا. آج فیصلے کا دن ہے. فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. آج ایک طبقے کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا اور ایک طبقے کو جنت کی نعمتوں میں جانا ہوگا. یہ سب کچھ میرے رسول لے کر آئے، ایسا کامل علم لے کر آئے. آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ جنت، چلو جنت ایک چھوٹی جی شے، بہت چھوٹی شے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. کیا پرواز ہے میرے نبی کی. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اللہ سبحان اللہ. جاؤ میرے حبیب کو لاؤ، آسمان سجائے جائیں، سارے فرشتے پھولوں کے ہار لے کے آ جاؤ. میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے اس دن اللہ نے ہر آسمان کے فرشتوں سے کہا ہوگا میری بندگی چھوڑو، جاؤ میرے نبی کی زیارت بھی کرو، استقبال بھی کرو. امید ہے صحیح ہوگی میری بات، کہیں پڑھی نہیں. ایسی دل کا وجدان ہے تو وجدان کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ٹھوس بات وہ جو لکھی ہوئی ہو، ایسے میرے دل میں آتا ہے کہ میرے اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا جاؤ آج میرے حبیب آ رہے ہیں. پہلا آسمان سجایا گیا آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر، دوسرا آسمان سجایا گیا یحییٰ زکریا عیسیٰ، 3 انبیاء علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے، چوتھے آسمان پر ادریس ہیں، 5ویں پر ہارون ہیں، 6ٹھے پر موسیٰ ہیں، 7ویں پر ابراہیم ہیں. سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی بولا
جی ویزا ختم، آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ جاؤ تھوڑا رب تن بلا رہا ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الکبریٰ۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو بھی دیکھا ہے، اللہ کو بھی دیکھا ہے۔ میری بات کو دیوار پہ مار دو، مٹی سے دفن کر دو، میرے منہ پہ مار دو، جب میں تمہیں اللہ کی سناؤں، اللہ کے نبی کی سناؤں، تم میری نسل ہو، میری لے لو، میں فقیر بن کے آیا ہوں، جھولی پھیلا کے آیا ہوں۔ ان راہوں سے واپس آ جاؤ جہاں تاریک اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہے، ان روشنیوں کو بجھا دو جہاں غیرت سو جائے، جہاں بے حیائی وہ ناگن بن کے پھنکارے، جہاں اس ضمیر نام کی چیز کے سودے ہو جائیں، بک جائیں، وہ علم علم نہیں، وہ معاشرہ معاشرہ نہیں، جہاں بیٹیوں کے دوپٹے تار تار ہو جائیں، جہاں مائیں اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو جائیں، جہاں شادی کے بعد بھی زنا کے اڈے چلیں، جہاں ظلم و ستم عدالتوں میں ہو اس درجے کا کہ باہر کی دنیا بھی الامان پکار اٹھے، جہاں ہر آدمی جھوٹ بولتا ہو، ہر آدمی دھوکے باز ہو۔ میں اپنے کیا عیب سنوں؟ میرا دیس ہے جھوٹ کا پلندہ ہے، ظلم و ستم کی بھڑکتی آگ ہے، دھوکے بازی، فراڈ، خیانت کے گٹر کھلے ہوئے ہیں۔ اور ممبر ایک تھا جس پہ آس تھی کہ ممبر سے کوئی اللہ رسول کی بات ہوگی، ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہو رہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے فرقہ واریت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میں کیسے بجھاؤں؟ آپ سے کہتا ہوں تبدیلی کا ایک طریقہ ہے اوروں کو بدلو، اوروں کو بدلو، ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو بدلو۔ تم میری سن لو، میری فریاد سن لو، قرآن سے جڑ جاؤ، اپنے نبی سے جڑ جاؤ، اپنے نبی سے جڑ جاؤ۔ میرے رب کی قسم، دنیا اور آخرت کی عزتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ یہ اللہ کا جہان ہے، یہ میرے نبی کی خبر ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ سورہ ابراہیم آگے 2-3 آیات کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ میرا آپ کا نبی لِتُخْرِجَ النَّاسِ، موسیٰ علیہ السلام، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ، کیا فرق ہے؟ یا ایہا النبی، اللہ نے نبیوں کو نام سے پکارا، 8 نبی، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داود، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، ان کو نام سے پکارا۔ نام سے پکارنا، مجھے طارق جمیل کہو تو کوئی مسئلہ، آپ نے برابری کی ہے، لیکن آپ مجھے کہو گے مولانا صاحب یہ عزت ہے، اور ہمارا خاندانی ٹائٹل ہے میاں صاحب، میں وہاں میاں صاحب کہتے، تو لوگ ہمیں نام سے نہیں پکارتے، میاں صاحب کہتے، شہروں میں مولانا صاحب کہتے۔ یہ ادب ہے۔ اللہ نے 4 نبیوں کے ساتھ برابری کی، 8 نبیوں کے ساتھ نام سے پکارا۔ میرے نبی کو قرآن میں ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں تو اس کو مدثر کہتے، اس لیے کہا قم اللیل الا قلیلا۔ لفظ مدثر بتا رہا ہے کہ یہ رات کی بات ہے، چونکہ آگے آ رہا ہے قم اللیل، اور جب کوئی دن میں چادر لے کے سویا ہوا ہو اسے کہتے ہیں المزمل، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں مزمل، کوئی دن میں سویا ہوا ہو تو مدثر، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر
والرجز فاہجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ایک عجوبہ ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اس کو الٹا پڑھو تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ لکھ کے دیکھو. قرآن میں یہ تو چونکہ پتا ہے، ادھر سے پڑھو تو ہوگا رَبَّكَ فَكَبِّرْ، ادھر سے آؤ تو رَبَّكَ فَكَبِّرْ. یہ آپ کی جو ذمہ داری ہے نا، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ آپ نے اللہ کی بڑائی بولنی ہے. ہمیں تو بولنی نہیں آتی، اللہ کی تعریف کرنی ہی نہیں آتی. کس سے کہانیاں، اللہ کو بولو، اللہ خوش ہوگا. اس کے نہ میں قرآن سے بتا رہا ہوں اللہ. میں نے تو مختصر کہا نا، چونکہ رات آگے جا رہی ہے تو میرے پاس کوئی قانونی باتیں تو ہے نہیں، اور وہ اصطلاحی باتیں جو کہ میں مدرس نہیں ہوں تو میری لسان مدرس والی نہیں ہے، ایک عام مسلمان والی لسان ہے. تو میرا رب کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد ومبشر ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. 11 دفعہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا ہے، ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمائے. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. دیہاتی لوگ آتے تھے کہتے تھے یا محمد، تو میرے رب نے قرآن اتارا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. خبردار میرے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. روک دیا، یا محمد نہیں کہہ سکتے ہو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو. کسی نبی کی امت کو اللہ نے نبی پہ درود بھیجنے کا حکم نہیں دیا. واحد رسول ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تقابل کرو، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین. کون سلام بھیج رہا ہے؟ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن واضح تو کوئی. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین. یہ سلام کا طریقہ ہے باقی نبیوں کے لیے. جب اپنے نبی پہ سلام کا ارادہ کیا تو کیا کہا؟ ان اللہ، ایک ذاتی نام اللہ، آگے والملائکہ کافی تھا، لیکن ضمیر لائے وملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے. جب تکرار آئے تو تاکید بھی ہوتی ہے، تعظیم بھی ہوتی ہے. اللہ نے اپنے آپ کو 2 دفعہ استعمال کیا. اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی. پتہ نہیں کون سا نبی، وہ اتنے عظیم الشان ہیں کہ النبی سے مراد ہی آپ ہیں، اس عظیم الشان. اور یصلون باب تفعیل، باب تفعیل میں ہوتا ہے تکرار. اذن، اذان تکرار ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک تکرار ہے. ھذا بلاغ للناس تکرار ہے. اللہ اور اللہ کے فرشتے اس محبوب پہ درود پڑھتے رہتے ہیں. لہذا یا ندا، ایھا تنبیہ، الذین آمنوا اکرام. کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں، یا ایھا الذین ہادوا، یا اہل الکتاب. ہمیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اپنے نبی کو دوسرا ہے، اپنے نبی کو پہچان. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى افتمارونه على ما يرى. کیا مقام بتایا جا رہا ہے. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. میرے تخیل میں ایک بات آتی ہے، مثلا عزیز الرحمان کو پتہ چلے کہ میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں بہت سخت،
اور بات بھی غلط ہے، بات بھی صحیح نہیں ہے۔ تو جب یہ میرے پاس آئے گا صفائی پیش کرنی، تو کوئی معمولی نارمل انداز میں نہیں بولے گا، وہ جلدی سے بول، مولانا صاحب آپ کو کس نے کہہ دیا یہ؟ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہوتا ہے 18 دن وہی نہیں آئی تو کافر کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا۔ دیکھو یہ صرف عربی ذوق کی وجہ سے بول رہا ہوں، تفسیر میں کہیں نہیں ہے، اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ کیا اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ تو بس آپ کا دل پکڑا گیا، کیونکہ اپنوں کی جو بات ہوتی ہے نا وہ کھا جاتی ہے۔ بس یہ کیفیت بننی تھی تو اللہ نے جبریل کو بھگایا۔ تو جبریل میرے تخیل میں ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس نے آتے یوں کہا ہوگا یا رسول اللہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ یہ لہجہ میرے شال میں جبریل کا ہے۔ کئی ترجمے ہیں لیکن امام راضی کا جو ایک ترجمہ ہے، آپ کے روشن چہرے کی قسم اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم ما ودعک، جہاں صرف چھوڑنے کا معنی ہے وہاں کاف لگایا کہ میں نے آپ کو چھوڑا نہیں۔ جہاں ناراضگی کا معنی ہے وہاں کاف نہیں لگایا وما قلا کا، بلکہ اس کو مطلق کر دیا وما قلا، ناراض کوئی نہیں ہے۔ باریکی سمجھ رہے ہو؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور آپ کی شان میں یہ آیت سب سے بلند ہے پورے قرآن میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ وَتَرْضَىٰ نہیں، ثُمَّ تَرْضَىٰ نہیں، فا کیوں ہے؟ ابھی میں نے پہلے بتا، فور اتنا دوں گا کہ ایک دم آپ راضی ہو جائیں گے، یہ ہے فَتَرْضَىٰ۔ فترضیٰ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا۔ کیسے؟ دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال کی قبر دمشق میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے، اور نکلتے ہی اذان دے گا۔ پھر میرے لیے براق آئے گا، بلال کے لیے صرف اونٹنی آئے گی۔ میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے۔ اس دن سن لینا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اقبال کا گلہ بھی ختم ہو جائے گا، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفِدُوا، میں سب سے آگے ہوں گا اور خلقت میرے پیچھے ہوگی۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، سارا محشر خاموش ہوگا، اکیلا بولنے والا ہوں۔ انا شافہم اذا حبس، سب کو زمین پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، جب نا امیدی چھا جائے گی میں انہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل کائنات میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے۔ ادخلها ومعی فقراء المؤمنین، میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے، مالدار بعد میں ہوں گے۔ جنت ہی ہیں لیکن بعد میں ہیں، غریب لوگ پہلے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیا چیز ہو؟ جس دن بنایا اربوں سال پہلے، اس سے لے کر آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ علم پہلے سے چوہا آج اپنے بل سے نکلا، بلی کو دیکھتے ہی بھاگ کے، کیسے پتا ہے کہ بلی میری؟ اور انڈے سے بچہ نکلتا ہے اور نکلتے ہی چلنا شروع کر دیتا ہے اور دانا چگنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اسے 1 سال تک چلانا ہی سکھانا پڑتا ہے، پھر کھلانا پڑتا ہے، پھر کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ بتانا۔ تو یہ فرق ہے انسان اور غیر انسان۔
تو یہ علم باہر سے لے. اب چونکہ ہمارا پیپر تھا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ بصیرا، ہم نے انسان کو 2 پانیوں سے پیدا کیا کہ اس کو ہم آزمائیں، آزمائش کے لیے پھر ہم نے اس کو سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی دی اور کان بھی دیے اور دماغ بھی دیا اور دل بھی دیا. اور چونکہ پیپر تھا، جانور کا پیپر کوئی نہیں، لہٰذا نہ وہ غلط کرتا ہے، نہ وہ غلط سوچتا ہے، نہ وہ اپنی ترتیب زندگی میں اپنے راستے سے ہٹتا ہے. ہٹانا بھی چاہو تو نہیں ہٹتا. ہمارے لیے ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفور، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اب تم شکر گزار بنو یا کافر بنو، یہ اب تمہاری اپنی ثواب دید پر ہے کون سا راستہ ہے. تو امتحان کی وجہ سے ایک شیطانی طاقت ہے، اس کی دعوت ہے، ایک رحمان کی طاقت ہے اور اس کی دعوت. اللہ کی دعوت انبیاء سے چلتی ہے اور آسمانی کتابوں سے. شیطان کی دعوت زخرف القول سے چلتی ہے، غرور، جھوٹی باتیں، غلط چیزیں، لیکن پیش کرنے کا طریقہ خوبصورت، جھوٹ کو، زنا کو، شراب کو، چوری کو، ڈاکے، غیبت کو، رشوت کو، حرام کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ لوگ جانتے ہوئے بھی خریدار بن. اور ہمیں حق پیش کرنا نہیں آتا، ہم اتنی بدصورتی سے حق کو پیش کرتے ہیں کہ حق والے ہی گھبرا کے بھاگنا. اور شیطان میں یہ وصف ہے کہ وہ اپنی ہر غلط چیز کو انتہائی خوبصورت کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ کتابیں، آخری نبی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور آخری کتاب کلام قرآن مجید، یہ تحریف سے پاک ہے. قرآن کس کا کلام ہے پہلے یہ پتہ ہونا ہے. قرآن کا تعارف قرآن کی زبانی جتنا سورہ شعراء میں ہے کہیں بھی نہیں. مختلف جگہ قرآن عربی لقوم یعلمون انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل حکیم حمید. یہ مختلف جگہ پر قرآن کا تعارف ہے، لیکن مجھے سورہ شعراء میں جو قرآن کا تعارف ملا ہے ایک ہی جگہ، وہ پورے قرآن میں ایسا اور کہیں. یہ میرا دعویٰ نہیں، یہ میری اپنی جستجو کے مطابق میری بات ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی بہتر کہیں قرآن میں آیا ہو. یہ کس کا کلام ہے؟ پہلا سوال ہے اے بھائی کس نے بھیجا ہے؟ یہ پہلا سوال. تو اس کا جواب ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. انہو کہ تمہارا شک دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بغیر شک و شبہ کے آسمان والے کا اتارا ہوا. اور رب العالمین کے ساتھ کلام والے کی ہیبت کو ذکر کیا گیا ہے. کلام والے کی ہیبت نہ ہو تو کلام کی ہیبت کیسے ہوگی؟ جب وہ کہنے والے کو نہیں جانتا تو اس کے کہے کو کیسے جانے گا؟ جب وہ حاکم کو نہیں جانتا تو حکم کو کیسے جانے گا؟ حاکم کی عظمت حکم کی عظمت پیدا کر. میرا بھائی تھا نشتر کالج میں کارڈیالوجی کے وارڈ میں سیکھ رہا تھا. 2-3 ڈاکٹر نوجوان بڑے خوبصورت لمبے چوڑے سب کے اونچے اونچے قد آپس میں کر رہے. ایک چھوٹے سے قد کا آدمی آیا، بے روبا سا، میرے نزدیک وہ انتہائی بے روبا آدمی، اور تینوں ایسے ہو گئے. مجھے خیال آیا یہ ضرور ان کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، ورنہ ان کا ویک کے بندہ ویسے ہی آ کے تھپڑ مارا میں دل نہیں کرتا. تو جب وہ چلا گیا تو میں نے طاہر سے پوچھا یہ تمہارا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ یہ ہے؟ میں نہیں جانتا تو میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں چپڑاسی کتوں اندر آ گیا. وہ جانتے ہیں تو وہ ہل گئے. جتنا ہم لوگوں کی عظمتوں کو جانتے ہیں اتنا اللہ کو جانتے تو قرآن ہمارے دل کے اندر اتر جائے. حاکم کی عظمت کے بغیر حکم کی عظمت نہیں. تو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ الحمد للہ رب العالمین وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمین. کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، کل کائنات کا شہنشاہ جس کا علم کامل ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها. کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے سامنے کھلا ہوا ہے یہ اس رب کا کلام. اس کی طاقت کیسی ہے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، پوری طاقتوں کا مالک. اس کا ملک کیسا ہے؟ قل ان الامر کلہ. اس کی طاقت، اس کے ملک کی قدرت کیسی ہے؟ اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ قل اللہم مالک الملک. اس کی تدبیر کیسی ہے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض. اس کا انتظام کیسا ہے؟ لا تاخذہ لا یعودہ حفظہ. نظام چلاتا کیسے ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. ہر ایک پر اس کی نظر کیسی ہے؟ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ. اندھیرے میں اجالے میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ تو نہیں. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. تو وہ ایک ہی وقت میں ساری کائنات پر ایسا حاوی ہے
کہ نہ غافل ہے، نہ جاہل ہے، نہ ظالم ہے، ظلم سے پاک ہے، جہل سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اتنا علم کامل ہے کہ زور سے بولو تو سنتا ہے، آہستہ بولو تو سنتا ہے، ہونٹ بند کر کے بولو اسے بھی سنتا ہے۔ میں نے ہونٹ بند کیے، میں نے کچھ کہا، میرے کانوں نے نہیں سنا، اللہ کہتا میں نے سنا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے دل کو اللہ کی عظمت سے بھرنا ہوگا، تب قرآن کی عظمت آئے۔ اور ہم تمہیں جیسے پڑھاتے ہیں وہ ہوتا ہے قانونی طریقہ، اصطلاحی طریقہ، تو وہ اللہ کی عظمت تو نہیں آتی، اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، عظمت نہیں آتی، جو قرآن میں ہلاتا نہیں۔ میں نے جو عربی شروع کی تھی اس لیے کہ تم قرآن کے ساتھ جڑو۔ اللہ کرے میرا یہ خواب میرے مرنے سے پہلے پورا ہو کہ میں ایک ایسی جماعت تیار کروں جن کے دل دماغ پر قرآن کی بادشاہی، جو تمام اکابر اسلام کی عزت احترام ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن ہم قرآن سے جڑے ہوں اور اللہ کے محبوب سے جڑے ہوئے، کہ تمہارے اوپر سیرت کی چھاپ ہو، تم دیکھو تو سیرت کی نگاہ سے اور قرآن کی نگاہ سے، تم بولو تو قرآن اور سنت کے انداز سے، تم سوچو تو قرآن اور سیرت کے انداز سے۔ اس سے ابھی ہم بہت دور، ہم ذرا اکابر میں ہی پھنسے ہوئے، اس سے ابھی بہت دور۔ حاشا وک اللہ کو، میری مراد اکابر اسلام سے کوئی برگشتہ کرنا نہیں ہے، ان کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی، لیکن جو ابو حنیفہ جیسی ہستی کہتی ہیں کہ ہم رجال و نحن، کہ جب آئے گی ابراہیم نخی پر اور حماد پر تو پھر ہم رجال و نحن، اللہ کے نبی کی بات 100% لیں گے، صحابہ کی بات دیکھیں گے، جو اس میں راجح ہوگی وہ لیں گے، لیکن جب آئے گی بات طاؤس پر اور مکحول پر اور ابراہیم نخعی پر اور حماد پر تو پھر ہم رجال و نحن۔ کیا خوبصورت بات، یہ نہیں کہ انہوں نے تکبراً کہا، وہ بھی جستجو کریں گے، ہم بھی اللہ کی عظمت، اللہ کے تذکروں سے زندہ۔ پھر قرآن کی عظمت، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ لایا کون ہے؟ اللہ تو آسمانوں پر ہے، نبی ہماری زمینوں پر ہیں، تو یہ کون لایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نزل بہ الروح کس کا کلام ہے؟ انہ لتنزیل رب العالمین۔ کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، جبریل فرشتہ۔ کس کے پاس آیا ہے یہ کلام؟ کس کے پاس آیا ہے؟ علی قلب، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے، علی قلب، آپ کے دل پر اترا ہے، پھر لفظ بن کر آپ کی زبان سے نکلا۔ اللہ کا کلام الفاظ میں بند نہیں، اس کی کوئی تشبیہ نہیں۔ صرف بخاری شریف کی روایت سے آپ لوگ جب پڑھو گے بخاری تو مثل سلسلۃ الجرس، یا رسول اللہ آپ پہ وحی آتی ہے، کیسی ہوتی ہے؟ بس جیسے گھنٹی کی آواز ہو، ایسے ہوتی گھنٹی کی آواز۔ پھر جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو وہ الفاظ بن کر زبان پہ آتے ہیں۔ یہ اللہ کی زبان سے تورات نہیں نکلی، اللہ کی زبان سے زبور نہیں نکلی، اللہ کی زبان سے انجیل نہیں نکلی، آسمان پہ لکھوائی گئی کتابیں اور اتار دی۔ کلام وہ ہوتا ہے جو زبان سے ادا ہو۔ قرآن میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اور کائنات کے بنانے سے 2000 سال پہلے نے پورے قرآن کی تلاوت، پورے قرآن کی تلاوت۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں کیا وہ انشاءاللہ جنت میں سنیں گے، اللہ ایمان کے ساتھ لے جائے تو جنت کی سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے، اور اللہ کے زبان سے اس کے کلام کا جب جنت کی حوریں بھی گانا سنائیں گی، ساز بجے گا، جنت کے درخت ساز بنے گا۔ پھر داؤد علیہ السلام سنائیں گے تو جنت کے ساز درخت ساز بن کے بجے، ہمارے نبی سنائیں گے تو جنت کے درخت ساز بن کے بجیں گے۔ جب اللہ پردہ ہٹائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، اپنا کلام سنائے گا، پھر درخت بھی سنیں گے، نہریں بھی سنیں گی، دریا بھی سنیں گے، پتا بھی سنے گا، تنکا بھی سنے گا، جانور بھی سنے گا، پرندہ بھی سنے گا، اور آپ بھی، ایمان والے بھی سنیں گے، ایمان والیاں بھی سنیں گے۔ تو اس میں ایسے گم ہوں گے کہ انہیں جنت کی یاد ہی زبان سے نہیں نکلی، انجیل زبان سے نہیں، زبور زبان سے نہیں گئی، اس سے تو تبدیل ہو گئی اور وہ مٹ گئی۔ اگر وہ اللہ کی زبان سے نکلی ہوتی تو کبھی اللہ کے کلام کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ کی ہر صفت ناقابل تبدیل ہے، اللہ کی ہر صفت ناقابل تبدیل، اللہ کی ہر صفت تغیر تبدل سے پاک ہے۔ قرآن چونکہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اسے بدلنے کی لاکھوں کروڑوں کوششیں کی گئیں، کوئی کامیابی نہیں، کوئی ایک کوشش کامیاب کہ یہ میرے رب کا کلام علی قلب، میرے نبی کے دل پر اترا ہے۔ آخری سوال، کیوں آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ لتکون من المنذرین، سبحان اللہ۔ انذار کیا ہے؟ آگے ایک زندگی آ رہی، اس زندگی کے بارے میں خبردار کرنا کہ دیکھو بھائی وہاں بہت بڑا نفع ہے، ہمیشہ کی زندگی جنت، وہاں بہت بڑا نقصان ہے، ہمیشہ کی زندگی آگ۔ قرآن کا مقصد ہے زندگی کا طریقہ، وہ طریقہ بتانا، خبردار کرنا
کس چیز سے خبردار کرنا؟ زندگی کے اس طریقے سے خبردار کرنا جس پر چل کے ہم سب دنیا میں بھی سکون سے رہیں اور جنت میں کامیابی کے ساتھ پہنچ جائیں، جس طریقے پر چل کر دنیا کی مشقتیں اور دنیا کی مصیبتوں سے بچیں اور جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ قرآن اس لیے آیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بہت سے رہبر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، تو قرآن اللہ کہتا ہے کہ قرآن وہ رہبر ہے جو سیدھا راستہ دکھائے۔ قرآن کا چیلنج آج تک باقی، اتنی سائنس ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے، اب تو کمپیوٹر کے ذریعے سے اعلیٰ عبارت تیار کر لو، کمپیوٹر کے ذریعے سے آسمان کے تارے توڑ کے لے آؤ، اور قرآن کا چیلنج آج بھی باقی ہے، فاتو بصورت من مثلہ، کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، ایک صورت ایسی لے آؤ، انا اعطینا جیسی 3 آیات کی صورت لے آؤ۔ آج اتنے بڑے سورسز سائنس ٹیکنالوجی کے باوجود اس چیلنج کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ہر چیلنج ٹوٹا ہے، ہر ریکارڈ ٹوٹا ہے، ہر ریکارڈ۔ تو یوسف کو شوق ہے نا کرکٹ کا، بیٹے میرے، تو وہ سعید انور سے اس کو بڑی محبت تھی، تو اس کا ریکارڈ تھا 194 ون ڈے میں، تو وہ آیا میرے پاس گھبرایا، وہ اس کا ریکارڈ برابر کر دیا فلاں نے۔ میں کہا پتر میں تو نہیں پتا ریکارڈ ہوندا ہی کی، وہ گھبرایا، اس کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ 4 دن بعد پتہ لگا کسی نے توڑ دیا۔ میں نے کہا بیٹا ریکارڈ چیلنج ٹوٹنے کے لیے ایک چیلنج باقی ہے جو آج تک اس کوئی چیلنج کر نہیں سکا، اور آج تک یہ تو بہت لکھا ہوا ہے کہ قرآن غلط ہے، یہ نبی کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، غیر مسلموں نے لکھا ہے، یہ محمد کا اپنا کلام ہے۔ میں نے بہت پہلے 98 میں ایک کتاب پڑھی، اِلیٰ مَنْ هُوَ دُونَ، ان کے نام جو ہم سے نیچے ہیں، ان کے نام جو ہم سے نیچے ہیں۔ ایک نصرانی عربی نے وہ کتاب لکھی تھی، تو اس میں قرآن پہ قرآن یہ ہے، قرآن یہ ہے، لیکن اس جیسا لا کے دکھا دو، یہ آج تک کوئی جگہ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، وہ ایک بشر تھے، ایک انسان تھے، تو آج تمہارے پاس کمپیوٹر کے اتنے بڑی ٹیکنالوجی ہے کہ تم کیا سے کیا تارے توڑ کے دکھا رہے ہو، تو قرآن کے لیے ایک سطر لے آؤ، ایک سطر۔ تو یہ قرآن کا چیلنج آج تک باقی ہے، کوئی اسے نہیں توڑ سکتا۔ قرآن کی عظمت، اللہ کی عظمت کے بعد قرآن کیا کہتا ہے تو وہ سمجھو۔ شکر ہے درس قرآن کا رواج پڑا ہوا ہے، اور اللہ کے بندے بندیاں سنا رہے ہیں، اور اللہ کے بندے بندیاں سن رہے ہیں، بہت اچھی بات۔ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، اور کسی کی بھی مخلصانہ محنت حقیر نہیں سمجھنا، اور کسی پر ایسے حقارت والی تنقید نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں کس کو کہاں سے کیا ہدایت ملے، تو میرے اللہ کا نظام ہے، میرے اللہ کی بات۔ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ پورا فائدہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی ہیبت طاری ہوگی اور کلام کی ہیبت طاری ہوگی، پھر ایک دم دل دماغ جھکتے چلے جائیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لا ریب فیہ بھی چیلنج ہے، آج تک اسے کوئی نہیں توڑ سکتا کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بیان کو، میری کتاب کو، میری تصنیف کو میں خود ہی چیلنج کر دیتا ہوں، نہیں جو میں نے پہلے لکھا تھا وہ غلط ہے، اب صحیح ہے، جو میں نے پہلے کہا تھا وہ غلط ہے، اب صحیح ہے، میں خود اپنی بات کو توڑ دیتا ہوں۔ تو اوروں کو تو زیادہ طاقت ہے میری بات کو، میری کتاب کو توڑنے کی، لیکن قرآن کا چیلنج ہے لا ریب فیہ، آؤ اسے توڑ کے دکھاؤ، اس میں سے کوئی کچی بات نکال کے دو۔ اور ریب کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس لفظ کوئی نہیں، اس لیے ہم شک اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ شک تو خود عربی کا لفظ، بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، دماغی تردد، خلجان، بے چینی کے لیے 3 لفظ ہیں عربی، 3، شک، مریا، ریب، یہ 3 لفظ ہیں۔ دماغ میں کوئی چیز اٹک گئی ہے، واضح نہیں ہو رہی، اس کے 3 درجے ہیں، ان 3 درجوں کے لیے 3 لفظ ہیں۔ شک جب انتہائی شدید کیفیت ہو، کچھ پتہ نہ چلے، اس کیفیت کو عربی میں شک۔ مدرسہ حسنین جانا ہے، وہاں چوک پہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، اس کیفیت کو شک ہے۔ اس سے نچلا درجہ ہے مریا کیا ہے کہ لگتا ہے یہ راستہ ہے، لیکن یار ابھی کوئی پکا پتہ کوئی نہیں ہے، وہ کسی سے پوچھتا ہے یا خود دماغ میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، میرے خیال میں یہ جو راستہ جا رہا ہے نا، یہ میرے خیال میں حسنین مدرسے کو جا رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ بھی ہو۔ تو دماغ کی پہلے کیفیت یہ تھی، یعنی کوئی جہت، کوئی طرف وزنی نہیں تھی، بلکہ ایسے پتہ نہیں یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے، پتہ نہیں یہ ہے کہ یہ ہے، اس کو شک۔ اب یہ ہو گیا کہ یار یہ ہے راستہ، چلو پتہ کرتے ہیں، اس کیفیت کو کہتے ہیں مریا۔
کیا کہتے ہیں بولو؟ فلا تکن فی مریۃ من لقاء ربک، مریہ قرآن نے استعمال کیا۔ تیسرا ہے لا ریب، ریب کیا ہے کہ وہاں جہاں سے ہم ادھر مڑتے ہیں وہاں آ کر وہ گاڑی کو بریک لگاتا ہے، یار حسنین کدھر ہے؟ ابھی یہ جملہ پورا نہیں کیا، حسنین کدھر ہے کہ سامنے بورڈ نظر آ جاتا ہے، اوہ اوہ یہ میری کیفیت دیکھیں، یہ ریب ہے وہ، اور وہ ریب گیا۔ ایک لمحے کے لیے جو شک پیدا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے جو تردد پیدا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے جو اوپر نیچے ذہن جاتا ہے اور فوراً ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، فوراً کدھر ہے، ہاں وہ بورڈ نظر آ گیا، بورڈ نظر آ گیا۔ اس ادنا سے وقت میں خفیف سی شک کی کیفیت کو عربی میں ریب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولو؟ تو اب شک اس کا ترجمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اتنی لمبی تفصیل اردو میں کریں تو مطلب ایک ہی لفظ پورا صفحہ لے جائے گا۔ تو یہ میں تمہیں قرآن کا حسن بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہہ رہا ہے بے وقوفو، اس کتاب میں تو ریب بھی نہیں ہے، تو شک کہاں سے ڈھونڈ؟ ایک لمحے کا ہوتا یہ یا وہ، یہ ادھر جانا ہے ادھر جانا، یار پتہ نہیں، میرے خیال میں پر پکا ادھر جانا ادھر جانا، وہ ادھر ہی جانا، ادھر ہی جانا، وہ اس ایک لمحے کے ہزارویں حصے کے کیفیت کو ریب کہتے ہیں۔ تو میرا رب لا ریب، سود حرام ہے لا ریب، شرک حرام ہے لا ریب، کفر ہلاکت ہے لا ریب، جھوٹے پہ لعنت ہے لا ریب فی، ظالم پر لعنت ہے لا ریب فی، زنا حرام ہے لا ریب فی، شراب حرام ہے لا ریب، نماز فرض ہے لا ریب، جنت موجود ہے لا ریب فی، جہنم موجود ہے لا ریب، زمین آسمان کا ایک ہی بنانے والا ہے لا ریب فی ہے، محمد مصطفیٰ ان کے آخری رسول، ان کے بعد کوئی رسول نہیں لا ریب، زمین آسمان کا خالق اللہ ہے لا ریب فی، مالک اللہ ہے لا ریب فی ہے، رزق اللہ دیتا ہے لا ریب فی ہے، موت اللہ لاتا ہے لا ریب فی، زندگی اللہ لاتا ہے لا ریب فی۔ اب اس کو پھیلاتے جاؤ، پورے قرآن پہ پھیلا دو، ایک لفظ کا یقین سیکھ لو، سارا قرآن سمجھ میں آئے۔ اب تم شکوک و شبہات سے بھرے ہوئے ہو، قرآن تمہیں ہدایت کیسے دے؟ تم سے مراد میں اور آپ، ہم ساری امت کا یہ حال، لا ریب، کیا خوب، لا ریب، خیانت پہ لعنت لا ریب، سچائی کو شاباش لا ریب، انبیاء برحق ہیں لا ریب، روزہ فرض ہے لا ریب، زکوٰۃ فرض ہے لا ریب۔ ارے اگر پاکستان کے مالدار زکوٰۃ دیں تو اللہ کی قسم پورے پاکستان میں ایک غریب بھوکا نہیں سو، صرف فیصل آباد کے تاجر زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو پورے پنجاب میں کوئی بھوکا نہیں سو، اتنا مال ہے لوگ، لیکن قرآن نہیں جانتے لا ریب فی۔ مال کی محبت نے پاگل کر دیا، دیوانہ کر دیا، اندھے ہو گئے، نہ کسی غریب کے آنسو نظر آتے ہیں، نہ کسی بڑھیا کی آہ سنائی دیتی، نہ کسی کے چہرے کے غم کو پڑھ سکتے ہیں، نہ کسی کی فریاد ان کے دلوں کو پگھلا سکتی ہے، بلکہ اشد و قسوہ، وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ مال کی حرص و ہوس نے انہیں انسانیت سے نکال کر جانور بنا دیا۔ دو ٹانگ پہ چلنے والا بولنے والا ایک جانور ہے، جانور کو کیا پتا رحم کیا ہوتا ہے، سخاوت کیا ہوتی ہے، ہمدردی کیا ہوتی ہے۔ شکر ہے اللہ کے نیک بندوں سے دنیا بھری ہوئی ہے کہ مدارس چل رہے ہیں، یتیم خانے چل رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن وہ بہت تھوڑے لوگ۔ اگر سارے مالدار سخی ہوں، اس سخاوت کا ادنا درجہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دیتے ہوں، کوئی غریب نہیں۔ پھر ہدی للمتقین، ہدن لل کیا MBBS کرنے کے لیے لازمی ہے کہ FSC پاس کی، FSC کے بغیر MBBS نہیں کر سکتے، انجینئرنگ نہیں کر سکتے، اور کلینک پر بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ MBBS کیا ہوا ہو اور پریکٹس کی ہوئی ہو اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کو اتھارٹی ملی ہوئی ہو، تب وہ اپنا کلینک بنا سکتا ہے۔ قرآن ہدایت ہے سب کے لیے نہیں، جس کے اندر تقویٰ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔